بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ اور اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجیے. اب ذرا کچھ عام معاملات ہیں جی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اس وقت حالات وہ میں آپ کو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. گزشتہ روز بھی میں نے بتایا کہ جو یوتھ کنونشن تھا یا ورکرز کنونشن مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے وہ سارا تیار کیا گیا تھا, وہ وہاں پر تشریف بھی لے گئیں, لیکن وہ اس سے کوئی خوش نہیں ہے, بلکہ اس کے اوپر بہت سارے پاکستان مسلم لیگ نون کے دوست پردہ ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ بس تھوڑا سا کم ہو گیا, مجمع زیادہ ہونا چاہیے تھا, مریم نواز شریف صاحبہ کے معیار کا ہونا چاہیے تھا. حقیقت میں بات ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ خود بھی اس سے مایوس ہیں اور وہ اس سے بالکل مطمئن یا خوش نہیں ہے. لیکن اب کیا ایسا ہی ہے اور مسلم لیگ نون اسی ڈگر پہ چلے گی؟ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا. مسلم لیگ نون کو یا میاں نواز شریف صاحب کو اس بات کا احساس دوبارہ ہو رہا ہے کہ ایکویشن بڑی کمپلیکیٹ ہو گئی ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جی کہ ایکویشن اگر کمپلیکیٹ ہوئی ہے تو اس سے کیا فرق پڑا ہے. فرق کیا یہ پڑ گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کوئی بالکل چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور سارے راستے تبدیل ہو گئے ہیں, عمران خان صاحب کی دوستی ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے اور حالات بدل جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت اگر جو میں تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا سٹیٹس ابھی تک وہی ہے. میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہاں یہ ضرور معاملات ہیں کہ ان کو جو قانونی مشاورت اپنی وہ کر رہے ہیں کہ کیا وہ الیکشن لڑ پائیں گے. یہ مجھے پتہ لگا ہے کہ اس بات کا ادراک پی ایم ایل این کو ہے کہ یہ مقبولیت اور یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ, جیسے ہی میاں نواز شریف صاحب اگر یہ عزیزیہ کے اندر ان کو ایکویٹل مل جاتا ہے اور ان کی اس میں بھی وہ بری ہو جاتے ہیں, تو جیسے ہی وہ کاغذات نامزدگی کی سٹیج پر آئیں گے اور دائر کریں گے تو اس پر فوری طور پر اعتراض ہوگا اور یہ معاملہ ایونچولی سپریم کورٹ میں جائے گا. اور اس کے حوالے سے وہ ڈبل ایجڈ کام ہے. یعنی ایک طرف وکلا یہ کہتے ہیں کہ شاید عدالت کہے کہ نہیں کیونکہ جی قانون بدل گیا ہے, تو مروجہ قانون تو یہ ہے کہ نااہلی 5 سال تک ہوگی اور میاں صاحب وہ وقت نکال چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اس پہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور یہ آئینی معاملہ ہے, تو جب تک وہ فیصلہ ری وزٹ نہیں ہوگا تب تک میاں نواز شریف صاحب تاحیات نااہل رہیں گے. لہٰذا اس صورتحال میں کیا میاں نواز شریف کو کوئی نقصان ہونے جا رہا ہے, میاں نواز شریف کو کیا کوئی سیاسی کیپٹل ان کا ایگزاسٹ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے پی ایم ایل این کے لیے بیسٹ بیٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف الیکشن کیمپین کریں. اگر پی ایم ایل این کو کوئی سیونگ گریس مل سکتی ہے تو وہ صرف میاں نواز شریف سے مل سکتی ہے, یا ان کی کیمپین سے مل سکتی ہے, یا ان کے ساتھ پھر ان کی صاحبزادی ہیں جن کی وجہ سے مریم نواز شریف صاحبہ کی وجہ سے مل سکتی ہے. میاں صاحب کا وہ کیمپین ہوگی تو اس سے پی ایم ایل این کے لیے کچھ نکلے گا. ادروائز پی ایم ایل این کو اس وقت 14 طبق روشن ہوئے ہیں ہر ایک کے, اور ہر ایک کو پتہ ہے. اور ڈیپینڈ کس چیز پہ کیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے جو مخالفین ہیں وہ کوئی دوڑ گئے, کوئی بھاگ گئے, کوئی رہے ہی نہیں, کوئی ادھر ادھر ہو گئے, کوئی پارٹی چھوڑ گئے. تو اگر اس بیسس کے اوپر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر تو آپ کو گڈ لک ہی کہا جا سکتا ہے بندیال صاحب والی. اب میں آپ کو یہ بتا دوں جی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو تنقید کی ہے میاں نواز شریف صاحب پہ, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اپنے مفاد کے لیے آ رہے ہیں اور جیسے یہ آئیں گے یہ پھر پنگا لیں گے. وہ پنگا کس سے انہوں نے لینا ہے؟ وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. اور یہ بائی دا وے صرف بلاول صاحب نہیں کہہ رہے ہیں, اور بھی بہت سے جو پاکستان کے بڑے سیاستدان ہیں میاں نواز شریف صاحب کے حریف, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب جیسے ہی اقتدار میں آئیں گے اور اگر میاں صاحب کے پاس سمپل میجورٹی بھی آ گئی تو میاں صاحب بحیثیت ایک سیاستدان وہ اتنے سینئر ہیں, چوتھی دفعہ اگر ان کے نصیب میں لکھا ہے انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے تو وہ اسرٹ کرتے ہیں, اسپیس لیتے ہیں بطور وزیر اعظم اور فیصلے اپنے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. ایسی صورتحال میں کیا ان کی بن پائے گی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے؟ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بیسکلی وہ اسے کہتے ہیں نا چٹکی کاٹنا, وہ چٹکی کاٹ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب آپ لا تو رہے ہیں یا چلیں آپ ان کو سپورٹ تو کر رہے ہیں, پر دیکھیے میری بات یاد رکھیے گا اگر یہ آ گئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ پھر لڑائیاں کرنی ہیں. اب دیکھیے جی فیوچر کے بارے میں تو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو میری گفتگو ہوئی پاکستان مسلم لیگ نون کی مطلب ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ سے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے, میں نے ان سے جب ملاقات کی تھی تو میں نے بلاگ کیا تھا, آپ کو بتایا تھا کہ میاں صاحب مینٹلی ادھر ہی کھڑے ہیں, جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی انہیں بھولیں گی نہیں. پھر اگر شہباز شریف صاحب کی بات کریں تو شہباز شریف صاحب کو اس بات پر بڑا قوی امکان اور یقین ہے اور بڑا مکمل یقین ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں گے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اس وقت گورننس کرنی ہے, ملک کو کی طرف کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے, مار دھاڑ نہیں ہونی چاہیے, لڑائیاں جھگڑے نہیں ہونے چاہیے, بلکہ ملک کو اس بحران سے نکلنا چاہیے. بڑی اچھی سوچ ہے.
جب 2013 میں اور 14 میں سلسلہ شروع ہوا تو مجھے یاد ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ جو ان کے انقلابی ساتھی ہیں، جب ہم ان کے سامنے یہ بات کرتے تھے کہ میاں صاحب کو اگر آ گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ لوگوں کو ڈیلیور کریں، اور لڑائیاں اور مشرف صاحب کا جو سارا معاملہ ہے وہ ماضی کا حصہ ہے، چھوڑیں اس کو، کیوں لڑائیوں میں پڑ گئے ہیں. تو ہمیں کہا جاتا تھا نہیں جی آپ کو کیا پتہ، یہ تو لیڈر کا کام ہوتا ہے جو کرنا. ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. پھر میرے الفاظ تھے کسی جگہ بیٹھے ہوئے، میں نے کہا تھا، اور یہ بات میں نے اپنے بلاگ میں بھی کہی کہ جناب یہی حالات ہوں گے، یہی ملک ہوگا، اور پھر آپ لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے روئیں گے. پھر دیکھیے اس کے بعد کیا کیا ہوا، دھرنے ہوئے، پھر جی 2016 آ گیا، پھر لاک ڈاؤن، پھر ایونچولی میں نواز شریف صاحب کو اقتدار چھوڑ کر ان کو اقتدار سے نکال دیا گیا. اور کس نے نکالا؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا. کس کے لیے نکالا؟ عمران خان کے لیے نکالا. تو یہ تو بات بڑی کلیئر ہے. آج عمران خان صاحب کی جو صورت حال ہے وہ اپنی جگہ، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ خدشہ جو پیپلز پارٹی یاد کرا رہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو، بیسیکلی یہ خدشہ ہے. لیکن مسلم لیگ نون کے دوست یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میاں صاحب اب اسٹیٹسمین کے طور پر ایکٹ کریں گے، اور اگر وہ وزارت عظمیٰ پہ براجمان ہوتے ہیں تو ان کا موقف مختلف ہوگا. اب ذرا آ جائیں جی، وہ ایک آپ کو پتہ شرلیاں چھوڑی جاتی ہیں ہمارے ملک میں. اب میں نہیں بتاتا، میں ویسے تو اس بارے میں کیا کہوں، میرے ان سے بڑے برادرانہ تعلق ہے، لیکن کچھ باتوں کے اوپر ہوتا ہے. بہت میرے ان سے احترام کا تعلق ہے. جناب جنید سلیم صاحب ایک زمانے میں انہوں نے بڑا اچھا پروگرام بھی ہوسٹ کرتے رہے، اور میرے ان سے بڑی بالکل بھائیوں کی طرح ہیں. لیکن ان کی جو خبر ہے مجھے اس پہ تھوڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ بڑے سینئر صحافی ہیں. ان کی خبر یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں انڈائریکٹ ڈیل آفر کی گئی ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں، بلے کا نشان بھی آپ کو دیں گے، خیبر پختونخوا میں حکومت کی اجازت بھی آپ کو دے دیں گے، اپوزیشن بھی آپ کو دیں گے. اور کہا گیا ہے کہ دھاندلی کا انجام آپ بے شک شد و مت سے لگائیں لیکن احتجاجی تحریک نہیں چلائیں. آپ ایک احتجاجی تحریک نہیں چلائیں گے. تو خان صاحب نے یہ سنا اور پھر سائیکل چلانا شروع کر دی، یعنی کہ ایکسرسائز سائیکل جو ان کے پاس ہے. دیکھیے جنید سلیم صاحب سینئر صحافی ہیں، اب میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کو صرف اس وقت روٹی آفر ہوتی ہے. کڑھائی گوشت، مٹن کڑھائی، بالٹی گوشت، تکے کباب شاید کہیں باہر سے آ جاتے ہوں گے، دیسی گھی اور اس کے پکوان، سیٹلائٹ چینلز. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو کچھ آفر نہیں ہوتا اس وقت، یا نہیں ہو رہا. جیسے ہی آفر ہوگا اور رستہ کھلے گا انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کو آفرز یا ان کا جو ریپروشما ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو فی الحال تو روٹی کی آفر ہے جی. روٹی ان کو کثرت سے ماشاءاللہ مل رہی ہے، دھڑلے سے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کا جو بیرک ہے وہ کھلی ہو چکی ہے، سیٹلائٹ چینل انہیں ملے ہوئے ہیں، مشقتی انہیں ملے ہوئے ہیں، بہترین ماحول میں ہیں، اچھے اسپرٹ پہ ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. انجوائے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان قیدیوں کی طرح نہیں ہے جو باقیوں کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں، اور باقی عمران خان صاحب کی وہ صورتحال، باقی جیل ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب خود جتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ وہ، ایک تو جنرل لودھی صاحب کا نام آیا کہ ان کو کہا ہے، عمران خان صاحب نے اپنی جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کے یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عمران خان کے گرویدہ تھے. عمران خان کی بھی ان سے اچھا تعلق تھا، اور وہ اب پہلے اسٹیبلشمنٹ کی پرانی والی اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے، کچھ حاضر سروس تھے، کچھ ریٹائرڈ ہو گئے، کچھ ادھر ادھر ہو گئے. عمران خان صاحب ابھی بھی ان کو پیغامات اور ادھر ادھر سے بھجواتے ہیں کہ یار کسی طرح کوئی کام ہو کہ میرا رابطہ بحال کیا جائے، میں کوئی لڑائی لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں کسی سے، نہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑنی ہے. تو بھائی میں ایک پاپولر لیڈر ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھے، میرے پیٹھ تھپ تھپائے، اور میرا سلسلہ چلنا چاہیے. اور آج بھی وہ کسی سیاستدان سے نہیں، کسی اور سے نہیں، وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ بھائی میری اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرائیں، اور میں تابے دار ہو کے ایسی تابے داری کروں گا کہ بس مجھ سے ہاتھوں پیروں کے، میں نے پہلے بھی کہا تھا ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے، انہوں نے کہا ہی نہیں کہ کسی بھی چیز میں انٹرفیئر نہیں کروں گا، آپ جو مرضی کرنا ہے کر لیں، بس میرے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک ہو جانا چاہیے. تو جیسے ہی ہوگا انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے. لیکن آج کی تاریخ میں روٹی ہے جو کثرت سے آفر ہو رہی ہے، اور خان صاحب اس کو مزے لے کے کھا رہے ہیں. یہ ہے جناب آج کی اپڈیٹ. اور جہاں تک رہ گئی بات عدالتی معاملات کی، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو معاملہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا ہے، اس میں بینچ بن گیا، کیس بھی انٹرا کورٹ اپیل جاری ہے، اس کے اندر بڑا کلیئرلی پیغام دیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ جناب یہ ہماری ریڈ لائن ہے،
آپ نے فیصلہ دیا, اس پر عمل درآمد نہیں ہوا, یعنی کہ وہ ابھی بھی لوگ تحویل میں ہیں فوج کی, جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں تھے اور جن کا ٹرائل وہاں ہونا تھا, تو بھائی جان کچھ نہیں ہوگا. تو لہٰذا میں کہہ رہا ہوں, میں اسے سپورٹ نہیں کر رہا, میں تو آپ کو صرف حقائق بتا رہا ہوں کہ بتایا ہے کہ کیا ہے. اب آپ اس میں کیا کہہ سکتے ہیں جی, بادِ نظر میں تو یہ کام غیر قانونی ہے. اگر عدالت نے فیصلہ دے دیا تو پھر تو ان لوگوں کو واپس سویلین ماحول میں آنا چاہیے تھا, سویلین عدالتوں کے سامنے ان کے کیسز سیشن کورٹس یا انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں اب تک شروع ہو جانے چاہیے تھے, لیکن کچھ نہیں ہوا. آگے بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اور ایسے ہی کام چلے گا. اب یہ اگر ایسے ہی چلے گا تو پھر آپ اس کا انجام دیکھیے کیا ہوگا. اور جناب اب رہ گئی بات بشریٰ انصاری صاحبہ کی, تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ملک میں آزادی ہونی چاہیے ہر ایک کے پاس. بشریٰ انصاری صاحبہ بہت محترم ہیں, بزرگ ہیں ہماری تو, اور ان کا ایک موقف ہے جو انہوں نے پہلے کہا, وہ محل میں لٹریچر فیسٹیول میں تھی, انہوں نے کیا فرمایا ذرا آپ سن لیجئے. ایک دفعہ آواز آئی زور زور کی ابا کی, اور ساری گالیاں زور کی, مطلب مغلظات ٹائپ. مجھے آ رہی ہے سمجھ. ہم نے کہا ہے اللہ, ڈر گئے کہ کسی کی بیسی نکل فلانے تری پنجابی میں نا. اب وہ چلا گیا تو امی گئی, ہم لوگ کی ہوا ہے, اب میں نام نہیں لے سکتی ہوں کہ وہ لوگ ابھی واپس آئے ہیں, بری بات ہے. ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی, میں ایسی باتیں نہیں کرتی کسی کی طبیعت پہ. خیر ان کی طرف سے کوئی بندہ آیا تھا, فلانا ٹینگڑا, اس کا نام لے کے نا, مینو لفافہ دینا ایسی, مینو لفافہ دینا ایسی, میں تو نکل تھا تیری کوئی. اچھا اب ہم نے تو نہ کہا کہ لفافے میں چیک تو کر لیتے کہ ہے کیا. اچھا اب یہ آپ نے سنا بشریٰ انصاری صاحبہ نے. اس کے بعد بھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا بائی دا وے کہ ہمارے ملک میں کچھ فنکاروں نے, جیسے بہروز سبزواری صاحب ہیں, انہوں نے ان سے جب یہ معاملہ سارا چل رہا تھا 9 مئی کے قریب, تو انہوں نے کیا ایک واٹس ایپ چل پڑا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. بائی دا وے بشریٰ انصاری صاحبہ نے پھر اس کی وضاحت دی, اور پھر انہوں نے میاں صاحب کو کہا کہ جی وہ بڑے کمال لیڈر ہیں اور فلان ہے اور یہ اور وہ ہے. تو پہلے تاثر یہ گیا کہ وہ میاں صاحب کے خلاف کہا, پھر انہوں نے اس کی وضاحت دے دی. وضاحت کیا دی یہ بھی آپ سن لیجئے. کہنے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے خود کسی کو نہیں بھیجا ہوگا. پارٹی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں, اس میں کوئی لوگ اپنے طور پہ بھی ہوتے ہیں, اور بہرحال ان کی پارٹی سے کوئی صاحب گئے تھے اور انہوں نے ان کو رشوت پیش کی تھی میرے ابا کو, اور انہوں نے ان کو جواب دے دیا تھا. لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب نے بھیجا تھا یا انہوں نے لفافہ بھجوایا تھا. مگر بہرحال میری طرف سے اگر, کیونکہ میں نے اس کو بہت لائٹر وین میں بیان کیا, لوگوں نے اس بات کو ایسے لیا اور پھر یہ کہا کہ نواز شریف نے لفافہ دیا تھا, ایسا نہیں ہے. اچھا میں صرف اس میں اتنا کہوں گا کہ بشریٰ انصاری صاحبہ کو شاید یا تو تھوڑی سی وہ یہ ہوا ہے کہ انہیں احساس ہوا کہ جو انہوں نے پہلے بات کی اس سے کسی کی تصدیق ہوئی, یا پھر ان کو یہ ہوا کہ بھئی ماحول ایسا ہے تو یہ نہ ہو کہ خواہ مخواہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے میرے خلاف, اور کوئی ایسے لوگوں کے ذہنوں میں کوئی بات آ جائے تو میں اس معاملے کو اس سرے سے کلیئر کر دیتی ہوں. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ لیکن پھر بھی جو ان کسی آپ پتہ نہیں جو انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ وہ جو رائے تھی ان کی, وہ جو انہوں نے واقعہ, انفیکٹ وہ جو واقعہ بیان کیا جو بھی انہوں نے, ان کا یہ تھا کہ میں کسی ایک کو پرٹیکولرائز نہیں کر رہی تھی اور میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہی انہوں نے کہا کہ میں کسی کی تصدیق کرنا چاہتی ہوں, اور بائی دا وے انہوں نے بعد میں وضاحت دے دی. اب میں اس کو اس بات پر چھوڑ دیتا ہوں, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے یا کوئی نکالنے والا مطلب اسے نکال لے گا. لیکن میں نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ بحیثیت کام پاکستانی جو مجھے لگا کہ ٹھیک ہے, شاید وہ اسی مقصد سے کاری ہوں گی کہ کسی کی تصدیق نہ ہو. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سلسلہ ہمارے بہت سے, کسی کو فالو کرنا, کسی کو پسند کرنا, کسی کو ووٹ کرنا, ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اپنے مرضی کے لیڈر کو ووٹ کرے, اپنے مرضی کے جو لیڈر ہے اس کو, اس کی جماعت کو ووٹ دے, یا ہر کسی کو ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خواہ مخواہ فضول میں پھیلا دی جاتی ہیں. اب یہ ایک واٹس ایپ آڈیو ہے, یہ جو لوگ, اب بہروز سبزواری صاحب میرے لیے تو سٹار ہیں, بچپن سے ان کو دیکھا ہے ہم نے, اب ان کی آواز کو میں بڑی اچھی طرح پہچان سکتا ہوں. جو ایک واٹس ایپ گروپ میں چلا وہ ذرا آپ سنیے کہ کیا چلا. Corps commanders has put their foot down and عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس وقت عمان میں ہیں, ان کو وہیں روک دیا گیا ہے. and I think he'll be court martial. ابھی آپ کو میرے خیال سے چند گھنٹوں میں ساری خبریں ریویل ہوں گی. اب اس میں اس آڈیو میں وہ فرما رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کو عمان میں روک لیا گیا ہے, اور کور کمانڈرز ہیو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن, اور آرمی چیف صاحب کو ادھر ہی روک لیا گیا ہے.
اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا کورٹ مارشل ہوگا اور یہ ہو گیا وہ گیا، بس آپ کو چند گھنٹوں میں پتہ چل گیا۔ اچھا جیسے ہی یہ سلسلہ چلا اس کے بعد پھر 9 مئی شو میں یہ سارا کچھ، پھر آپ دیکھیے کہ ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا جناب بہروز سبزواری صاحب نے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں بہروز سبزواری۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں جس نے یہ میری فیک آڈیو اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے، فوج ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ فوج کے لیے، فوج نے ہمیشہ پاکستانیوں کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، ہم بھی فوج کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں۔ اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ جو پھیلا رہے ہیں چیزیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھے گا۔ میں جن کی دل آزاری ہوئی ہے وہ سب جھوٹ ہے، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ پاکستان اور پاکستان کی فوج سلامت رہے، ہم فوج کے ساتھ ہیں۔ اب میں اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتا، گو کہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو اتنے بڑے آئیکونک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اتنی عزت دیتا ہے، ان کو اپنی تمام تر باتوں کے اندر بڑا توازن رکھنا چاہیے اور بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب انہوں نے یہ آڈیوز اور انہوں نے کہا جی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ہے، یہ جھوٹ پہ بنائی گئی ہے، کم از کم مجھے نہیں لگا اگر وہ یہ بات ثابت کریں، ان کو چاہیے تھا کہ اس آڈیو کا فورینزک کرائیں اور بتا دیں کہ یہ دیکھو بھائی یہ تو جھوٹی آڈیو ہے، میری تو آڈیو نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کی وضاحت کر دی اور انہوں نے کہا ہم فوج کے ساتھ ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ جھوٹ ہے جو ہمارے ملک میں عام پھیلایا جاتا ہے، لہٰذا اگر ہمارے جو اتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں، اگر ان کو کہیں سے کسی واٹس ایپ گروپ میں کسی جگہ سے کوئی غلط انفارمیشن آتی ہے، پہلے اسے ویریفائی کر لیں۔ آپ کے منہ سے کہی ہوئی بات، آپ کے واٹس ایپ سے نکلا ہوا ایک میسیج، کوئی چیز، وہ بہت سے لوگوں پر اثر بھی کرے گی اور شاید لوگ اس کسی جھوٹ کو یا غلط انفارمیشن کو سچ بھی مان لیں۔ اس سے زیادہ میں اس پہ آپ کو اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ ولاگ لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا جی، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔